الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 31 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَنَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم سب قتل کرو اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، ڈر سے افلاس کے، یعنی افلاس کے اندیشے سے، افلاس کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تم فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو تو رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قتل اولاد سے منع کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احکامات دیے تھے، انہی احکامات کو ہماری شریعت کا بھی حصہ قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور وہی احکامات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، اب تیسرا جو حکم آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلا حکم ہم نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے شرک کی نفی کی اور توحید کی طرف راغب کیا لوگوں کو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ سکھایا گیا، خصوصی طور پر بڑھاپے میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے طریقے سکھائے گئے۔ پھر مال خرچ کرنے اور دینے کے حوالے سے بتایا گیا کہ مال کس طرح سے خرچ کرنا ہے اور کس کس کو دینا ہے اور کیا انداز اور کیا طریقہ ہوگا۔ یہ سب بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تیسرا جو حکم دیا وہ کیا دیا ہے؟ وہ دیا ہے قتل اولاد کے حوالے سے طریقہ سکھایا گیا ہے۔ قتل اولاد کی بہت سی شکلیں تھیں جو اس معاشرے کے اندر رائج تھیں۔ مشرکین مکہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ ہم سورہ انعام میں اس کو واضح طور پہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں نا۔ بیٹوں کو کس لیے قتل کرتے تھے؟ فقر و فاقہ کے ڈر سے بھی قتل کرتے تھے، اور خاص طور سے آستانوں پہ بلی چڑھا دیا کرتے تھے نا، نظر نیازوں میں وہ اپنے بیٹوں کو بلی چڑھا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو بھی فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کرتے تھے۔ دوسرا وہ اس وجہ سے قتل کرتے تھے کہ ان کی عزت کی رکھوالی کون کرے، ان کی حفاظت کون کرے، اور اگر بڑی ہوں گی، اگر ان کی کئی شادیاں کی تو پھر جو داماد ہے ان کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، تو لہٰذا ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ اس لیے بھی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ جو وہاں پہ ریٹ کیا جاتا تھا، شب خون مارا جاتا تھا اور لونڈی غلام بنا لیا جاتا تھا عورتوں اور بچوں کو، تو اسی حوالے سے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کو تو غلام بنا لیا جائے گا، تو لہٰذا ہماری عزت میں حرف آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور خصوصی طور پر اس وجہ سے مت قتل کرو کہ خشیۃ املاق، یعنی کہ تم فکر و فاقہ کے ڈر سے ان کو قتل کر دیتے ہو۔ قتل اولاد کو فکر و فاقہ کے ڈر سے خصوصی طور پر قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں، آج ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، ہر سٹیج پر قتل اولاد کو ہر سٹیج پہ منع کر دیا گیا ہے قتل کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ پریگنینسی شروع کی ہو، کوئی 4-5 دن کی پریگنینسی ہو، چاہے 6 مہینے کی پریگنینسی ہو، چاہے کہ پیدا ہونے کے بعد ہو، ہر دور میں جب پریگنینسی کو ختم کیا جاتا ہے، ابارشن کیا جاتا ہے، یا یہ کہ بعد میں اس کو کیا جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے، ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی حکم کے بارے میں قرآن پاک میں خطأ کبیرہ نہیں کہا کہ کبیرہ گناہ، بڑی خطا ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔
ہاں سود کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا جو اللہ یتیم کے مال کے حوالے سے کہ یتیم کا مال کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حوبن کبیرہ کہا تھا، لیکن یہ قتل اولاد کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خطأن کبیرہ. کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے کہہ کر بتا دیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. تو قتل اولاد میں پھر سے دوہرا رہی ہوں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور ہر سٹیج پر اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ کے زمرے میں آنے والی بات ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر دیتے ہو اپنی اولادوں کو، اس کو قتل مت کیا کرو. اس زمانے میں تو میں نے آپ کو مختلف شکلیں بتائی، لیکن آج کے دور میں کیسے کیسے قتل کیا جاتا ہے. آج ہم اپنی اولادوں کو خصوصی طور پر ہم فکر و فاقہ کے ڈر سے ہی قتل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یا ہماری اسلامی کنٹریز کے اندر بیٹی اور بیٹے کے اندر جہاں اس زمانے میں ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی پایا تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی دوسرے کنٹریز کے حوالے سے ہمارے ملک میں بیٹیوں کا قتل اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن فکر و فاقہ کے ڈر سے ابارشنز اور بچوں کو ختم کرنے کا معاملہ بہت نظر آتا ہے. آج ہمارے یہاں مہنگائی کی وجہ سے کیا یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی کہ ہم کہاں سے پڑھائیں، کہاں سے بچوں کو کھلائیں؟ بس ٹھیک ہے 2 بچے ہو گئے، بس ٹھیک ہے انہی کو پڑھا لکھا لے تو بہت ہے، اتنا اسکولوں کی فیسیں ہیں، کون دے اور کہاں سے ان کے خرچے پورے ہوں گے اتنی مہنگائی میں، اب آج کیسے کریں؟ تو آپ دیکھیں جو رب ان 2 بچوں کے لیے دے رہا تھا، کیا وہ اور بچوں کے لیے نہیں دے سکتا؟ رب تو وہی ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیں گے، اور وإیاکم، اور تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں. یعنی کہ تمہارا رازق کون ہے؟ تمہارا رازق بھی تو اللہ ہی ہے نا. تم کہاں سے پیسے کما کے لا رہے ہو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے جو تم کہتے ہو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے؟ تم کیسے کر رہے ہو؟ تم کیسے یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ میں لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں؟ ہم رزق دے رہے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے. اللہ نے توکل اپنی طرف رکھا ہے. رازق اللہ ہے، ہمارے والدین ہمارے رازق نہیں ہوتے. اللہ نے والدین کو رزق پہنچانے کا وسیلہ اور سبب بنایا ہوتا ہے. رازق اللہ ہے، وہی دیتا ہے. اب اللہ ایک اولاد دیتا ہے تو پھر اس کا رزق بھی تو وہی دے کر بھیجے گا نا. تو پھر فکر و فاقہ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا کہ ہم کماتے نہیں، ہم کہاں سے افورڈ کریں، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ بھول جانے چاہیے یہ بات. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کو دیتا ہے تو اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتا ہے. آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے اولاد آتی جاتی ہے والدین کا رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب اولاد اپنا رزق لے کر آتی ہے. کئی دفعہ لوگ اس لیے بھی اپنی اولادوں کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ نہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے تو بس یہ 2 ہی بچے کافی ہیں، بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی، میں اپنا کیریئر میرا خراب ہو جائے گا اگر میں سارے بچوں کو پالنا شروع ہو جاؤں گی، تو میں تو بس ان بچوں کے گیم میں کھیلتی رہوں گی اور گھر کی ہو کے رہ جاؤں گی. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مزید اولادیں لانا ہی نہیں چاہتے. اس کو کسی بھی لیول پر، کسی بھی سٹیج پر اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربے طریقے آزمائے جاتے ہیں. یاد رکھیے، میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اولاد کو کسی سٹیج پر بھی قتل کرنا قتل کے زمرے میں آتا ہے. ابارشن کرنا یا کوئی گولیاں کھا لینا یا ایسے طریقے اختیار کرنا یا DHC وغیرہ کروانا، یہ کہنا کہ جی 40 دن کے تک تو جی اس میں جان نہیں پڑی ہوتی. حضرت علی کا قول ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. واضح طریقے سے ہم اس کو واضح طور پر بہت ڈیٹیل سے سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ ہر سٹیج پر، ہر لیول پر جب پریگنینسی کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ قتل کے زمرے میں آنے والا ہی ایک انداز اور ایک طریقہ ہے. ہاں، ایک اور بات آتی ہے کہ ضبط ولادت کا بھی کیا تصور ہے. ہماری شریعت کے اندر فیملی پلاننگ کا یا کانٹرسیپشن کی کس حد تک اجازت ہے یا اس کا کیا ہمارا دین ہمیں تصور دیتا ہے. تو دیکھیں، یہ بات تو یہاں واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ رزق کی کمی کی وجہ سے یا فکر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو ختم کرنا یا اولاد کو نہ لانا، اس کی تو ہماری دین ہمیں اجازت دیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اولاد بھی اللہ کا رزق ہے نا. اولاد اللہ کا رزق ہی ہے نا. تو اگر ہم اولاد کو نہیں لانا چاہ رہے کہ اللہ ہمیں ایک رزق دینا چاہ رہے اور ہم اس رزق سے انکار کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس رزق کو نہ لے کر ایک تو ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم کفران نعمت کا معاملہ کر رہے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اور اگر تم مجھ سے کفر کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے میری نعمتوں کی، تو پھر میرا عذاب جو ہے نا وہ بڑا شدید ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے یہ اولاد، اللہ جتنی دیتا ہے اس کو ویلکم کر کے لینا چاہیے، اور ہرگز بھی یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے، ان کو پہنائیں گے کہاں سے، ان کو پڑھائیں گے کہاں سے۔ اللہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ سب کچھ دے گا۔ جو اولاد دے رہا ہے وہ ہمیں اس کے لیے رزق کے وسائل اور ضروریات اور وسیلے بھی خود بخود اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ ہاں، تو پھر ضبط ولادت کا کیا تصور ہے؟ پھر کیا کسی قسم کی کانٹرسیپشن نہیں لے سکتے؟ تو دیکھیے کچھ حالتیں ہیں، اگر فکر و فاقہ کے ڈر سے یہ کیا جائے گا تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں، لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، ہمیں الاؤ کرتا ہے۔ ہمارا دین سختی کا دین نہیں ہے، ہمارے دین میں زبردستی، جبر اور ٹیررزم کا دین ہمارا دین نہیں ہے، ہمارے دین میں نرمی ہے۔ ہر معاملے میں ہر طریقے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہمیں سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ اب ایک ماں ہے، وہ ایک ایسی ماں ہے کہ جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اگر اس کی پریگنینسی ہوتی ہے تو وہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، کینسر کے پیشنٹ ہو گئی ہے، اس کی تو اپنی حالت اتنی بری ہو گئی ہے، اب اس کینسر کے مرض میں اگر وہ مزید بچہ پیدا کرے گی تو نہ بچہ کسی کام کا ہوگا پیدا، اور نہ ہی ماں کی صحت کی الاؤ کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، ایسی معاملات میں انسان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کا کوئی بھی طریقہ آپٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بیماری ہو جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری کے مزید بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، جسے پریگنینسی کے اندر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور بالکل لاسٹ ڈیز میں، لاسٹ ٹرائمیسٹر میں آ کر کیا ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ کرتا ہے کہ ماں کا جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی شوگر کی پیشنٹ ہو جاتی ہے ماں، اور بلڈ شوگر اتنی فلکچویٹ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ماں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کوئی ہارمونل ایسی پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے، ہائپر تھائرائڈزم ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہو سکتی ہے، اس کے بچے بار بار ایسے ہو رہے ہیں کہ جو تھیلیسیمک چلڈرن ہو رہے ہیں، کوئی جینیٹک ایسی ڈیزیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مزید بچے پیدا کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسی خواتین کو بھی ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا نہ کریں اور وہ کانٹرسیپشن لے لیں اور فیملی پلاننگ کر لیں۔ اس کے علاوہ کبھی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ مائیں ہیں جن کے ون آفٹر دا ادر بچوں کے بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ماں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، اور وہ ایسی اس کی اعصاب جو ہے وہ جواب دے گئے ہیں کہ بس اگر اب مطلب اس کی اپنی ہی جسمانی اور اس کی اعصابی کیفیت جو ہے یا اس کی کنڈیشن جو ہے بہت خراب اور خستہ حال ہوتی جا رہی ہے، اب اس کو بالکل بھی اپنے آپ کو ریکور کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ اعصابی طور پر اتنی لیبائل ہو گئی ہے کہ بس اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ایموشنلی اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کو تھوڑا ٹائم پیریڈ چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی، اعصابی طور پر یا سائیکولوجیکلی اسٹرینتھن کرنا چاہتی ہے، تو وہ بالکل فیملی پلاننگ کی طریقوں کو اپنا سکتی ہے اور اپنے پریگنینسی کو تھوڑا سا مؤخر یا ڈیلے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو فوراً ہی پریگنینسی بار بار ہو جاتی ہیں، فرٹائل ہوتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ دودھ پلائیں، اور وہ کامل اللہ کا جو حکم ہے نا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ وہ ساری کی ساری مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، تو وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلانے کی نیت سے وہ یہ چاہتی ہیں کہ ابھی ہمارا کوئی مزید بچہ نہ ہو، اور 2 سال تک میں اپنے بچے کو اپنا فیڈ کروا لوں، تو پھر وہ اس صورت میں بھی وہ کیا کر سکتی ہے، وہ کانٹرسیپشن لے سکتی ہے، اور شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی کانٹرسیپشن کا طریقہ جو ہے وہ اس کے لیے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کانٹرسیپشن کا جو طریقہ وہ اڈاپٹ کرے گی وہ خود سے خود نہیں کرنا، بلکہ وہ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائز سے ہوگا، طبیبہ یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہوگا، اور خود سے خود اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز بنا کر اور کانٹرسیپشن لے لینا، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کچھ حالتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے اندر انسان کو ہماری شریعت الاؤ کرتی ہے کہ وہ کانٹرسیپشن ایکوائر کر سکتے ہیں۔
اور یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی کثرت کے پر فخر کروں گا، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو گویا مجھے اور آپ کو تو زیادہ سے زیادہ بچوں کی طرف جانا چاہیے نا، کہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کے بچے ہوں اور ہماری زیادہ سے زیادہ نفری اور تعداد بڑھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کثرت امت پر آخرت میں فخر کرنے والے ہو جائیں۔ آج کیا ہے، آج WHO والے ہمارے بڑے سگے بنتے ہیں اور ہمارے لیے فیملی پلاننگ کے مختلف طریقے نکالتے ہیں، کبھی چاپی تو کبھی یہ تو کبھی وہ، پتہ نہیں کیا کیا مختلف طریقے جو ہے وہ دنیا میں انہوں نے پریویل کیے، اور سارے کے سارے جو طریقے نکالے ہیں میرا خیال ہے وہ صرف اور صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے نکالے ہے کہ نہیں، سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے انہوں نے طریقے نکالے ہیں، اور پیچھے لاجک وہ یہ دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ ان کی پاپولیشن ہے کہ اگر اتنی پاپولیشن کو کنٹرول نہ کیا جائے گا تو پھر یہ دنیا میں قحط آ جائے گا اور وسائل زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نحن نرزقهم اور ایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے اندازے ہر چیز کے مطابق اللہ نے رکھے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کسی کے لیے رزق کشادہ کرتا ہوں، کسی کے لیے تنگ کرتا ہوں، ہر ایک چیز کو اپنے بندے کے لیے میں ساری چیزوں کی خبر بھی رکھتا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سب کچھ میری نگاہوں میں ہے، میں نے ہر چیز کو بڑے اندازے کے مقدار کے مطابق نازل کیا ہے۔ دنیا چاہے جتنی مرضی ریسرچ کرے، جتنی مرضی اپنی ایسٹیمیشنز لگا لے کہ بھئی جیسے کہ پوری ایک صدی پہلے بھی ایک ایسٹیمیشن لگایا گیا تھا کہ بھئی اگر یہ وسائل استعمال ہوتے رہے اور اسی طرح سے پاپولیشن بڑھتی رہی تو پھر ہم سارے اسباب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہائیبریڈ کراپس نکال دی، فرٹیلائزرز آ گئے اور ایسی زراعت جو ہے وہ بڑی اور پلی پولی کے کچھ بھی نہ ختم ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا نا، اللہ کو وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، کس رازق کے رزق پر میں اور آپ بھروسہ نہیں کرتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، صرف انسانوں کو نہیں دے رہا، وہ تمام کے تمام مخلوق کا رازق ہے، ہر ایک کو ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑی طریقے سے کنٹرول کیا ہے۔ ایک مینڈک مینڈکی جتنے انڈے دیتی ہے، میرا خیال ہے اس سے جتنے بچے نکلتے ہیں، اگر اسی تعداد میں بچے نکلتے رہیں اور انڈوں سے مینڈک بنتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ مینڈکی کے انڈوں سے اتنے بچے ہونے چاہیے تھے کہ ہماری ہر جگہ بس مینڈک ہی مینڈک نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں نظر آتے۔ اسی طرح سے اگر مچھلیوں کے جس طرح انڈے ہوتے ہیں اور ان کے بچے نکلتے ہیں، تو کیا کبھی ایسے ہوا کہ اتنی مچھلی ہو جائے کہ سمندر سے اچھل کے باہر نکل کے آ رہی ہوں؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، کبھی ایسے ہوا نہیں ہوا نا۔ اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہاں کس کو کتنا رکھنا ہے، کب کس کو کتنا مارنا ہے، کتنا اٹھانا ہے، کتنا زندہ کرنا ہے، کتنا پیدا کرنا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی تمام مخلوقات کے نمبرز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو جب اپنی تمام مخلوقات کے نمبرز کو کنٹرول کر رہا ہے تو کیا اشرف المخلوقات کے نمبرز کو وہ کنٹرول نہیں کرے گا؟ ان کی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کرے گا؟ اللہ کو معلوم ہے نا کہاں کتنے لوگوں کو رکھنا ہے، کس وجہ سے رکھنا ہے، کون کتنی ضرورت کو پورا کر رہا ہوگا۔ کچرے بن جائیں گے تو اللہ لے جاتا ہے اور نئے لوگوں کو لے کے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے طریقے، اس میں خواہ مخواہ میں ٹانگیں اڑانا اور اپنی منمانیاں کرنا یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی خدائی میں ہاتھ ڈالنے کا انداز ہے، اللہ کو نہیں پسند یہ چیز۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بات بھی کہ اگر پاپولیشن زیادہ ہو جاتی ہے نا تو کبھی بھی وہ برائی کی طرف نہیں جاتی، کبھی وہ وبال کی طرف نہیں لے کر جاتی، بلکہ پاپولیشن کی ذاتی ہمیشہ ایک خیر کا وسیلہ بن کر آتی ہے۔ پیچھے جب یہ ہوا پاپولیشن کنٹرول کے معاملات جب آئے تھے تو کیا ہوا تھا، چائنا نے پاپولیشن کنٹرول لگا دی گئی اور وہاں پہ کہا گیا بڑے بڑے ان کو گفٹس دیے جاتے ہیں، ان کو پرائز دیے جاتے ہیں، اسکالرشپس لگائی جاتی ہیں جن کے کم سے کم بچے ہوتے تھے۔ اتنے کم بچے پھر بہت کم بچے ہونا شروع ہو گئے، اور آج حال یہ ہے کہ چائنا کے اندر 70% سے زیادہ جو ہے نا وہ بوڑھے پائے جاتے ہیں، ان کی نئی نسل تیار ہی نہیں ہوئی، ریٹائرمنٹ کی ایج ہی ان کی اتنی زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس اب لوگ ہی نہیں ہیں، وہاں ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہوتی، وہاں بچے نہیں ہیں نا، ان کے پاس یوتھ نہیں ہے، نئی نسل تیار ہی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس جو پاکستان انڈو پاک تھا
پاکستان اور انڈیا، وہاں پر کوئی پاپولیشن کنٹرول کا معاملہ نہیں کیا گیا، کوئی پاپولیشن کنٹرول نہیں لگائی گئی تھی نا. تو آج سب سے زیادہ ینگسٹرز کہاں پر ہیں؟ انڈو پاک کے اندر پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ ایجوکیشن اور ملک کی ترقی میں جو بھرپور کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں نا. بے شک چائنا بہت آگے نکل رہے لیکن ینگسٹرز ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے. اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے اپنی پاپولیشن کو بڑھانے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ جس کے زیادہ بچے ہوں گے ہم اس کو اسکالرشپ دیں گے. پھر زیادہ بچوں کی دوڑ لگا دی انہوں نے، کیونکہ ان کے بچے جو ہے وہ بہت کم ہو گئے تھے، ینگسٹرز بہت کم تھے. تو گویا اللہ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. اور ویسے بھی دیکھیں یہ جو WHO والے ہمارے بڑے سگے بنتے ہیں اور ہمارے لیے بڑی فیملی پلاننگ کے طریقے نکالتے ہیں کہ جی 2 بچے خوشحال کرانا، بس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، بس 2 ہی بچے اور میں اور میرے بچے اور ہماری فیملی ہو، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو. کہ جو چھوٹی چھوٹی فیملیز آج ہمارے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں نا، اور اس کے مسائل بھی بہت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی فیملیز ہیں ان میں کوئی مسائل نہیں ہوتے، بلکہ میرا خیال ہے بڑی فیملیز کے اندر جو بچے پنپتے ہیں، جو گرو کرتے ہیں، وہ چھوٹی فیملیز سے کئی گنا زیادہ میچور بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ طریقے سلیقے والے بھی ہوتے ہیں. آج ہماری چھوٹی فیملیز کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں اتنی کمی ہو گئی ہے، اتنی کمی ہو گئی ہے. وہ 4 لوگ ہیں، وہ گھر میں رہتے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، وہ بیٹے کا اپنا کمرہ، بیٹی کا اپنا کمرہ، وہ میری اپنی چیزیں تمہاری اپنی چیزیں، بیٹا بیٹی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا، بیٹی بیٹے کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی، وہ دونوں باہر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ملنا جلنا، وہ کمپرومائزنگ، وہ لونگ، وہ کیئرنگ، وہ شیئرنگ، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. وہ ایک انکیپسولیٹڈ سی لائف ہے، وہ سب کے اندر آ جاتی ہے. اور پھر وہ ایک خود پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے. پھر ایک کہنا چاہیے کہ بس وہ کوئی شیئرنگ کا ان کے اندر مادہ یا عنصر نہیں نظر آتا. بس میں اور میں اور میں، بس ہر چیز بس میرے اندر، میں جو کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا مرضی نہیں ہے. اور جو کوئی رشتہ دار آ رہا ہے تو نہ رشتوں کو کوئی اہمیت دی جا رہی ہے، نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. کوئی ان کے اندر فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی. وہ جو اکیلے رہنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر نہ ایثار نظر آتا ہے، نہ قربانی نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی محبتیں نظر آتی ہیں، نہ ایڈجسٹنگ کوئی بیہیویئرز نظر آتے ہیں، نہ ان کے اندر اپنے رشتوں سے کوئی پیار اور محبت کا انداز اور عنصر نظر آتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے ہی معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں. گھر میں ایسے ہو رہے ہیں. اور جو مائیں جن ماؤں کے بچے ہی 2 ہوتے ہیں، جیسے میرے بھی 2 بچے ہیں، تو میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کسی طرح سے ان کے اندر یہ شیئرنگ کیئرنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپ کیے جائیں اور پھر ان کو فیملیز سے ملوایا جائے. بار بار ان کو ان کے کزنس کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن کروائی جائے تاکہ ان کو یہ کیئرنگ کا عنصر ان کے اندر آئے، یہ شیئرنگ کا عنصر ان کے اندر آئے، یہ رشتہ داروں کی اہمیت ان کے اندر آئے. رشتہ داروں سے ملوائیں ان کو. آج اپنے بیٹھ کر سب لے کے اپنے گھروں میں بیٹھے، نہ کوئی رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہے، نہ کوئی اسنا کرنا چاہتا ہے، اپنے بس گزار رہے زندگی. میرا خیال میرے جو بچے چھوٹا تھا، بیٹا جب چھوٹا تھا تو میں تو اتنی پریشان ہوتی تھی اس وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں ہر قسم کی بھرپور لائف گزاری، پورے بہن بھائی، پھر کزنز، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر پھپھی، پھر چچا، ہر کوئی ہمارے ساتھ اتنا ہم لوگ کی انٹریکٹڈ لائف تھی کہ ہم لوگ کے اندر کوئی بھی غیر اہم نہیں تھا. Everyone was equally important. اور مجھے اتنا ہوا کہ میرے بچہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. کوئی نہ کزن ہے یہاں پر، نہ کوئی اس سے ملنے والا، نہ کوئی، کس طرح سے اس کو یہ ڈیولپ کروں. اتنا میرے سر پہ سوار ہوتا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے آسانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے آسانیاں مہیا کی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بچوں کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کرنا یہ ماؤں کا طریقہ ہے، یہ ماؤں کا انداز اور رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ان باتوں کے بارے میں محتاط ہو. اب ہر ایک کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، کسی کو اللہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. اگر کسی کو دے رہا ہے اور وہ روک رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ نے دیا ہی اتنا تو پھر ظاہر اس پہ تو پھر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے نا. بس ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ان چیزوں کو انکلکیٹ کریں، ان کو حقوق العباد کی اہمیت سکھائیں، ان کو حقوق اللہ کی بھی اہمیت سکھائیں، اور پھر ان کی پرسنالٹی کو ریفائنڈ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اولادیں ہمیں رزق طور پہ عطا فرمائی ہیں. اس رزق کو لینا بھی ہے، اس رزق کی قدر بھی کرنی ہے، اس رزق کے ساتھ صحیح رویہ بھی اختیار کرنا ہے، عملی شکر کے اوپر بھی لے کر چلنا ہے، اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اور توکل رکھنا ہے. اور اپنی اولاد کو جو کھلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو اپنی فکر و فاقہ کے ڈر پہ قتل مت کرو، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں. تم سمجھتے ہو تم کما کے لے کے آتے ہو، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر حرام اور ہر حلال کے ساتھ مت لے کر آنا، حرام مت کھلانا ان کو، حلال کوشش کرنا. رزق یہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ایک تو یہ کہ اس رزق کو بھی حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع سے حاصل کرنا، حرام طریقوں سے اس رزق کو یعنی اولاد کے رزق کو حرام طریقوں اور ذرائع سے مت حاصل کرنا. دوسرا یہ کہ جب یہ آ جائیں تو ان کی ضروریات کو جائز اور حلال آمدنی سے پورا کرنا. ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے جائز طریقے پر اپنی اولاد کے رزق کو لے کر آنا. ان کے لیے اپنی اولاد کے لیے رزق حلال اور حرام کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے خوبصورت واقعات آتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز کا واقعہ آتا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سردی کا موسم تھا، تو ان کا گھر ان کے شاہی مہمان خانے کے بڑا قریب تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جن کی لونڈی ہے وہ ہاتھ میں رات کے وقت کوئی کچھ لے کر جا رہی ہے شاہی مہمان خانے اس کچن سے. تو جو شاہی باورچی خانہ تھا وہاں سے کچھ لے کر جا رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا اپنی اس لونڈی کو روک کر کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ دودھ ہے، میں باورچی خانے سے لے کر جا رہی ہوں کیونکہ نا آپ کی بیوی کو دوائی کھلانی ہے. طبیبہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ دوائی دودھ کے ساتھ کھلائی جائے گی ورنہ حمل ضائع ہو جائے گا. تو آگے سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جاؤ اور اس دودھ کو واپس رکھ دو، کیونکہ وہ اولاد جو حرام رزق سے بچے گی اس سے بہتر ہے کہ وہ ضائع ہی ہو جائے. یعنی کہ اگر وہ دودھ اس عورت کے لیے، ان کی بیوی کے لیے حلال نہیں تھا، کیونکہ وہ چرا کر لے کر جا رہی تھی نا دودھ پلانے کے لیے، وہ اپنے پیسے سے تو نہیں لے کے خرید کے لے کر جا رہی تھی تبھی وہ جو لونڈی تھی. تو لہٰذا کہا کہ جو حرام رزق سے وہ اولاد بچے گی اس سے بہتر ہے کہ وہ ضائع ہو جائے. یہ طریقہ، اتنے کانشیس، اتنے محتاط تھے. پھر جب اولادیں پیدا ہو گئی تو کسی نے کہا کہ بچہ، ابھی وہ چھوٹی تھی، جب چھوٹی تھی تو کہا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اس مرتبہ نا اس سے پیسے لے لیں، بیت المال سے پیسے آپ پہلے ہی لے لیں. عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، تو ایسا کریں گے اگلے مہینے کی تنخواہ آپ پہلے ہی لے لیں اور اس سے بچوں کے کپڑے بنا لیں، اگلا مہینہ جو ہے ہم جیسے تیسے کر کے گزارا کر لیں گے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں. انہوں نے جب اس سے کہا کہ بھائی، خزانچی سے کہا کہ بھائی تم مجھے ایسا کرو اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے پہلے ہی دے دو، بچوں کے کپڑے شپڑے بنانے ہیں. تو یہ خلیفہ وقت ہے اس زمانے کے، یہ وہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد کے چوتھے 5ویں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے. بہترین کہ ان کے دور میں ایسا حال تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اتنی آسودگی، اتنی خوشحالی، اتنا عدل کا نظام ان کے دور میں قائم ہوا تھا. یہ خود بہت بڑے عادل تھے نا، خود بہت بڑے حلال پہ چلنے والے تھے. انہوں نے اپنی جب ان کی ہوا بچوں کے لیے کہا کہ جی بنا دیں تو پیسے دے دیں، تو آگے سے ان کی جو خزانچی تھا اس نے کہا کہ اچھا سب سے پہلے آپ اس سے کریں، مجھے لکھ دیں ایک پرچے کے اوپر کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے.
یعنی آپ کے اگلے مہینے تک موت نہیں آئے گی تو آپ کو میں دے دیتا ہوں. تو اس بات پر یہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں مجھے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اگلے مہینے تک زندہ بھی رہوں گا, تو لہٰذا رہنے دو, مت دو مجھے پیسے. آ کے اپنے بچوں کو کہا, بچوں اس مرتبہ اس سال تم لوگ کے عید کے کپڑے نہیں بن سکتے, تمہارا باپ تمہارے لیے عید کے کپڑے نہیں بنا سکتا. بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کی قربانی دیتی تھی, اور یہ نہیں کیا کہ جی میں, کیونکہ شوق وہ تھا نا, خوف بہت تھا, خوف بہت تھا نا کہ پتہ نہیں میں زندہ رہتا بھی ہوں کہ نہیں. یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, اور ان کو یہ کہا گیا کہ کسی نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں, اتنا کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب عطا کر دیا, تو آپ ایسا کریں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نا کچھ, اولادوں کے لیے بھی کچھ ان کو دے دیں, ان کے لیے کچھ نا نامینیٹ کر دیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں, میں نے اپنی نا بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات میں نے سنی ہے کہ جو شخص بھی سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھے گا تو اس کو فکر و فاقہ نہیں آئے گا, وہ فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا. تو میں نے تو اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, تو لہٰذا میں اب فکر و فاقہ سے نہیں ڈرتا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں بنایا تھا. تو کیا ہوا, کیا ان کے بچوں کو کچھ نہیں ملا؟ کیا ان کے بچوں کو کچھ نہیں ملا؟ 8 بیٹے تھے ان کے, 8 بیٹوں میں سے 8 کے 8 کو گورنری عطا کی جاتی ہے. ایک بیٹے کو سب سے پہلے گورنری ملتی ہے, اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دوسرے بھائی کو لا کے اس کو بھی گورنر بنا دیا. تو دونوں بھائی اتنی اچھی گورنری کر رہے تھے, تو آہستہ آہستہ 8 کے 8 بیٹوں کو گورنری عطا کر دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا, اولادوں کو حلال کھلائیں گے تو اولادیں آگے نیک نکلیں گی. اگر اولادوں کو حرام کھلا دیا تو وہ اولادیں کندھا دینے بھی نہیں آئیں گی, کسی کام کی نہیں نکلیں گی. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر موقع پر, ہر جگہ پر ان کے لیے کہہ دیا کہ ان کو کسی موقع پر تم نے مفلسی کے ڈر سے ختم نہیں کرنا. ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں, تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں ہم ہی, اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے. آپ دیکھیں جتنا نصیب ہے نا جس کا, وہ تو اس کو مل کے رہتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. ایک واقعہ آتا ہے حضرت علی کا. انہوں نے ایک شخص کے ساتھ وہ سفر میں تھے, تو وہ شخص حضرت علی کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کر رہا تھا. تو بڑا خوش ہوئے اپنے اس غلام سے, اور انہوں نے سوچا کہ ایسا کروں گا کہ یہ گھوڑا جو ہے نا, یہ میں نا کل اپنے غلام کو دے دوں گا. جب ہمارا سفر ختم ہو تو میں جا کے یہ گھوڑا اپنے غلام کو دے دوں گا. تو جب رات ہوئی, انہوں نے سوچا رات ہوئی, رات کو سب سوئے, تو وہ جو غلام تھا اس نے موقع غنیمت پاتے ہی اس نے کیا کیا, وہ گھوڑا لے کے بھاگ گیا. اس کو نہیں پتا کہ یہ گھوڑا تو مجھے ملنے ہی والا ہے. تو حضرت علی نے پیچھے اس شخص کے دوڑوایا اور اس بندے کو پکڑا اور اس کو یہ کہا کہ دیکھ میرے بھائی, یہ گھوڑا تو تجھے مل کر ہی رہنا تھا, تو نے اسے اپنے لیے حرام طریقے سے کما لیا. یعنی یہ تو تجھے میں نے دینا ہی دینا تھا, تیرے اوپر تھا کہ تو حلال طریقے سے لیتا یا تو حرام طریقے سے لیتا. تو ہمیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنا ہے, اور یہی مومن کا صحیح طریقہ ہے, صحیح رویہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری اولاد کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. رازق رزق دینے والا ہے, کسی صورت بھی ان کو قتل نہیں کیا جائے. اگلا طریقہ سکھایا جا رہا ہے, وہ بھی لا آ رہا ہے, ڈونٹ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, بے شک وہ تو بڑا ہی فحش کا عمل ہے, وہ تو بڑا ہی برا فعل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بڑا ہی برا راستہ ہے. گویا زنا سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور زنا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے کر جائے اس سے منع کیا جا رہا ہے, اس سے روکا جا رہا ہے. زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کی طرف کون سے اعمال ہیں جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیقی زنا کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے. موسیقی وہ عمل ہے جو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے. گانا بجانا, فلمیں, ڈرامے, یہ سب کیا ہے؟
یہ سب زنا کی بنیاد ہے. اور تبرج کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ مومن مردوں اور عورتوں کو کیا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو غض بصر کر لو، ان کو جھکا لیا کرو. مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کے حوالے سے بھی یہ فرمایا تھا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو وہ نگاہوں کو بھی کنٹرول کر لو اور اپنے کانوں کو بھی کنٹرول کر لو. جب یہ دو کھڑکیاں تمہاری بند ہو جائیں گی تو تمہارے دل کے اندر تو تقویٰ تھا. جب تم اپنے تقویٰ کی طرف آنے والی جو دو دل کے کھڑکیاں جو آتی ہیں، کانوں اور آنکھیں، ان دونوں پہ تم پہرے لگا دو گے تو انشاءاللہ پھر تم کسی غلط عمل کی طرف نہیں جاؤ گے. آپ دیکھیے آج ایسا ہی ہوتا ہے، آج بالکل یہی معاملہ ہے. آج ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ہمارے کان بھی کھلے ہوئے ہیں. ہماری بچیاں، ہمارے بچے، یوتھ کانوں میں ہر وقت ایئر پوڈز لگا کے اور کانوں کی جو ہے وہ اس میں نشے میں مست ہیں. ساتھ ساتھ فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، ان سب کی بنیاد ہی بیسیکلی زنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں. کوئی اچھے ٹاپکس ہیں ان کے اندر جو ہمیں ٹی وی، ڈرامے اور فلموں میں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب کے سب انسان کو کہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہی اعمال کی طرف جو منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. آج گھر سے بچیاں بھاگ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو اپنے گھروں میں ان کو یہ ٹریننگ دے دی ہے نا، دکھا کے کہ بھئی ایسے ہوتا ہے، ایسے بھاگا جاتا ہے، ایسے لڑکیاں بھاگتی ہیں، ایسے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اتنا زیادہ یہ چیزیں پھیل چکی ہیں آج دنیا بھر میں. میڈیا نے یہ چیزیں اتنی پھیلا دی ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے انہو کان فاحشۃ، یہ تو فحش ہے، یہ تو بہت برا عمل ہے. فحش کس کو کہتے ہیں؟ فحش کہتے ہیں عریانی، فحاشی، بے حیائی، اس کو فحش کہتے ہیں نا. تو فحش تو ہر وہ عمل جس کے حوالے سے آپ یہ کہہ لیں کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. جو کام وہ چھپ کر کرتا ہے نا، کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے، ہر وہ عمل فحش عمل ہوتا ہے. بے حیائی کا عمل فحش عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فحش کے لیے حرما کہہ کے قرآن پاک میں مخاطب کر کے فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے حرام کر دیا ہے فحش، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے یا جو باطنی ہے، جو چھپا ہے، چھپی ہوئی باتیں ہیں یا یہ کہ علی الاعلان کا ہونے والی فحش ہے. تمام کی تمام فحش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرما کہہ کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میں نے فحش تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان اللہ یأمرو کا، جب ہم نے حکم کیا پڑھا تھا کہ اللہ نے 3 ڈوز بتائے تھے اور 3 ڈونٹس بتائے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرو بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے فحش سے اور منکر سے اور بغاوت سے. تو گویا فحش سے اللہ تعالیٰ نے یأمرو کہہ کے حکم دے دیا تھا کہ یہ اللہ کے نواہی میں سے ہے، اللہ کے ڈونٹ میں سے ہے. فحش میں نہیں پڑنا، فحش کے قریب مت جانا، اس کو چھوڑ دینا. اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فحش کس کو کہہ دیا؟ زنا کو فحش کہہ دیا. گویا اللہ نے کہا فحش تو زنا ہے، زنا سے ہر طرح سے دور رہو. جو چیزیں زنا کے قریب تمہیں لے کر جاتی ہیں ان سے اجتناب کر لو، ان سے دور رہو. نہ کانوں کو گانے سننے کے لیے استعمال کرو، نہ کانوں کو آنکھوں کو فحش دیکھنے کے لیے، فلمیں ٹی وی دیکھنے کے لیے استعمال کرو. دونوں کھڑکیوں کے اوپر پہرے لگا دو، دونوں کھڑکیوں کے اوپر پہرے لگا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انسان اپنے تمام حواسوں کے ساتھ زنا کرتا ہے. لذت سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ سے سننا کانوں کا زنا ہے، اور جو چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے. اور اس طرح شرمگاہ یا تو پھر اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا پھر اس کی تکمیل سے رک جاتی ہے. تو اصل زنا کی تکمیل سے یا شرمگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے. تو لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے اور کانوں سے. اللہ ہمیں اپنی قوت سماعت اور قوت بصارت کی رکھوالی اور نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ہی زنا کے عمل سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اب اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم سب قتل کرو کسی جان کو وہ جس کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی بھی نفس کے قتل کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ نفس کو قتل کرنا اس کو منع کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خودکشی کو منع کیا جا رہا ہے کہ خودکشی بھی حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ قرآن میں بھی ایسا ہی ہمیں آتا ہے، تو گویا خودکشی بھی اس حوالے سے منع ہے، حرام ہے، اور کسی کو قتل کرنا بھی۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے جو موبقات ہیں، 7 موبقات ہلاک کرنے والے گناہ، اس کے اندر سے ایک گناہ کیا ہے کہ کسی جان کو قتل کر دینا۔ قتل کرنا بھی، ناحق قتل کرنا وہ بھی حرام ہے، اور وہ بھی موبقات 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، کو جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، یعنی کہ کسی کو مظلومانہ طور پہ قتل کر دیا گیا ہو، تو پھر یعنی کہ کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا ظلم کر کے، تو پھر فقط جعلنا لولیہ سلطانا، بس ہم نے اس کے ولی کو قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے۔ فلا یسرف، بس نہیں وہ اسراف کرے، فی القتل، قتل میں، یعنی قتل میں وہ حد سے نہ بڑھے، انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ گویا اللہ نے بتایا کہ اگر کسی کو مظلوم مطلب کسی نے ظلم کر کے کسی کو قتل کر ہی دیا ہے، اور تو پھر اللہ نے اس کی ہمیں پیچھے طریقہ سکھایا تھا نا کہ یا تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا پھر اس کو معاف کر دو، یا پھر اس کی دیت کا طریقہ سکھایا گیا تھا، تو وہی طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اسلام میں قتل کو صرف 5 حالتوں میں اجازت دی گئی ہے قتل کرنے کی۔ قرآن کے حوالے سے ہی ہمیں وہ پتہ چلتی ہے ساری کی ساری۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے تو اس قاتل کو قتل کر دیا جائے، قصاص کے حوالے سے قتل کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے، اسلامی سرزمین میں رہتے ہوئے وہ محاربہ کر رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو پھر ایسا مرتد شخص بھی قتل کر دینے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جب زانی زنا کرتا ہے، شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے، تو اس کو رجم میں سنسار کر کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور 5واں طریقہ جو ہے وہ میدان جنگ میں، جہاد میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 5 حالتیں ہیں جس کے اندر قتل کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے جس میں قتل کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ قتل کو حرام کر دیا گیا ہے، اور کہا کہ جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو انسانی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے قتل کر دیتے ہیں، وہ ماس کلنگز ہو جاتی ہیں، وہ ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے اور ختم کر دیے جاتے ہیں، ایک ڈرون معاملہ ہوتا ہے اور اس میں سب کی سب بستی پوری کی پوری تہس نس کر کے اجاڑ دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حتمی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کے اوپر دیا جا رہا ہے؟ یتیم کے مال کے اوپر۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم سب قریب جاؤ یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پوری جوانی کو۔ تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو یہاں تک کہ وہ اپنی شباب کو پہنچ جائے، مگر احسن طریقے سے تو ان کے مال کے قریب جا سکتے ہو۔ ہم نے سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں یتیم کے حوالے سے حسن سلوک اور ان کے مال کے طریقے کے حوالے سے ڈیٹیل سے وہاں پر بھی پڑھا ہے۔ تھوڑا سا ریوائز کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ یتیم کا مال کھانا حُبًا کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ وہاں پر بھی بتایا گیا۔ تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی
हमारे तो हर घर में यतीम पाए जाते हैं, तो ये क्या, हम तो उनका माल अगर खाते हैं तो क्या हम गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया कि सारा अपना उनका चूल्हा, उनका माल, उनकी तमाम चीजें जो है वो अलग कर दी। तो आप देखें ये पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आपके घर में एक यतीम अगर रह रहा हो तो आप हर चीज उसकी अलग कर दें, मसाले भी, उसके खाने भी, उसके चीजें भी, और ऐसा हो नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। लेकिन तकवा का लेवल उनका इतना ज्यादा था कि हुक्म आते के साथ ही कि भाई कहीं गुबन कबीरा का इर्तिकाब ना हो जाए, तो हम जो है वो उनको हर चीज अलग कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर आयत नाज़िल की कि भाई देखो, अगर तुम इनको बिल्कुल अलग ना कर दो, तुम अल्लाह ने ये छोड़ दी कि अगर उनके माल के साथ अपना माल भी मिला लेते हो तो कोई हर्ज नहीं, फ़इख़्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो मालदार शख्स है वो उसका माल, अपने यतीम का माल नहीं खाएगा, वो अपने माल से उसकी किफालत सब कुछ करे, और जब तक वो बड़ा हो जाए तो उसके माल उसकी जवानी पर उसको वापस कर दो, क्योंकि बचपन में वो नादान है और वो अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा उस वक्त तक उनके माल को संभाल के रखो। और जो गरीब है उसके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि कोई बात नहीं, अगर तुम उनकी किफालत के लिए उसमें से कोई माल अपने लिए भी इस्तेमाल कर लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत की हद तक ही इस्तेमाल करना। ये ना हो कि पूरा का पूरा ही तुम हड़प कर जाओ और खत्म कर जाओ, या ये कि ये भी तरीका बना किया गया कि अगर थोड़ा बहुत माल उनके ऊपर तुम लगाते हो और अब वो जब उनकी साथ साथ आजमाइश करते रहो कि वो जब जवान हो जाए और इस काबिल हो जाए कि वो अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं, तो फिर वो माल उनको हवाले करो। ये ना हो कि उससे पहले ही तुम जो है वो हड़प करने के लिए जल्दी जल्दी जो है वो खाना शुरू हो जाओ कि ये बड़े होके मांगना शुरू हो जाएंगे, अपना माल लेंगे। तो नहीं, हमें तरीका सिखाया गया, सब कुछ बताया गया कि जब माल उनके हवाले करोगे तो गवाह भी बना लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि यतीम के माल के पास भी ना फटको मगर एहसन तरीके से, और एहसन तरीका यही है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि खाने पीने का तालीम और तदरीस के लिए उनकी किफालत में उस माल को इस्तेमाल कर सकते हो, और जब वो बालिग हो जाए, सियाने हो जाए, उनकी शादी करने लगो और तुम्हें लगे कि उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अपने माल को संभाल सकते हैं, तो फिर गवाहों की मौजूदगी में उनका माल उनके हवाले कर दो, उनके वापस कर दो, ठीक है ना। तो यही बताया। और मालदार जो है वो अपनी जरूरत के लिए भी यतीम का माल इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जो तंगदस्त है वो अपनी जरूरत के मुताबिक यतीम के माल में से अपने लिए भी हासिल कर सकता है। और यतीम का माल, अभी मैंने आपको बताया था कि 7 मोबिकात में से जो हलाक करने वाले गुनाह है उसके अंदर एक गुनाह जहाँ कत्ल था वहां पर दूसरा गुनाह यतीम का माल खाने वाला भी वो है जो हलाक करने वाले गुनाहों है कि यतीम का माल खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की और आपने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 कमजोर लोगों के माल से बचने की ताकीद करता हूँ, एक बेवा और दूसरा यतीम। और हमने देखा कि कुरान में यह भी हुक्म आया था कि जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं। यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में आग भर रहा होता है। सबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे थे ना, जिनके होंठ जो थे वो ऊंटों के जितने बड़े थे और उसमें खींच कर जो फरिश्ते आग भर रहे थे, और एक जगह जाता था और दूसरी जगह से वो निकल जाती थी आग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि ये वो लोग हैं जो यतीम का माल खाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आती है यतीम के हवाले से कि आप अल्लाह ताला फरमाता है कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है कि उनको जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा और ना ही वो जन्नत की खुशबू पाएंगे। उनमें से एक तो आदि शराबी है, दूसरा सूदखोर है, तीसरा वालिदैन का नाफरमान है और चौथा यतीम का माल खाने वाला है। यतीम का माल बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जिन घरों में यतीम पाए जाते हैं वो याद रखें कि यतीमी उस वक्त बलूगत से पहले की उम्र ही को कहा जाता है। यह बलूगत के बाद की जो उम्र होती है वो यतीमी की उम्र नहीं होती, बलूगत के बाद यतीमी खत्म हो जाती है।
اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ بلوغت میں اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا نا، یبلغ اشدہ، اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا، تو اب وہ یتیم نہیں ہے۔ اگلا حکم دیا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے پورا کرو کیونکہ عہدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عہد تو وہ چیز ہے کہ جو مسئولہ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عہدوں کا پاس ہمارے دین کا ایک بہت بیسک اور بنیادی حکم ہے، عہدوں کا پورا کرنا۔ اللہ بھی اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر عہد کون پورا کر سکتے ہیں؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا کرنے والے تھے، اپنی نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہوا، لین دین کا، سودے کا معاملہ ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں آپ کے لیے آپ کے پیسے لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی 3 دن تک انتظار کرتے رہے۔ جب 3 دن بعد اس شخص کو یاد آیا، وہ بھاگا دوڑا پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ موجود تھے جہاں پر وہ ان کو چھوڑ کر کے آتا کہ آپ رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ادھر ہوں۔ یہ ایک عہد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے بہت پہلے کے ٹائم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ نظر آتا ہے ہم کو۔ اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہدوں کو ہر سطح پر نبھایا۔ جب بدر سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مشرکین کی طرف سے حملے کا ڈر تھا، اور وہ 1000 آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو چھوڑا نہیں گیا، اور ان کے والد کو بھی نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ انہوں نے عہد نہ دے دیا کہ ہم جا کر جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اس وقت تو وعدہ کر لیا، لیکن مدینہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان سے عہد کر لیا تھا، اور اسی وجہ پر انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا، لیکن ہم اب جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم شامل ہو جاؤ، انہیں کیا پتہ چلے گا، تم اپنے اوپر کپڑا باندھ لینا منہ پر۔ 4 ہاتھ تھے جو جنگی ہاتھ ان کو مل جاتے لڑائی کے لیے، اتنی ضرورت تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا انہوں نے عہد کیا اور ٹریٹی سائن ہوئی، تو اسی وقت سہیل بن عمرو کا بیٹے ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بھاگے دوڑے پہنچے خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سہیل بن عمرو جو اس کے والد تھے، ان کے والد وہ وہاں سے نکل رہے تھے، پیکٹ سائن ہو چکی تھی، ٹریٹی سائن ہو چکی تھی، پیکٹ جو ہے اس پہ یہ لکھا جا چکا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر آئے گا مسلمانوں کے پاس مدینہ تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو اب ابو جندل جب اپنا پورا کا پورا اپنی قید سے نکل کے اپنی قید توڑ کر بیڑیوں سمیت بھاگے آتے، کتنا مشکل ہو رہا ہوگا نا ان کے لیے، زنجیروں کے سمیت بھاگنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوگا ان کے لیے، خونم خون وہاں پر پہنچتے ہیں، کوئی آسان نہیں تھا وہاں پر پہنچنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عہد کر چکے تھے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی مدینہ تو پہنچا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل میں عہد کر چکا ہوں، تم لوٹ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اور وسیلہ بنا دے گا۔ اور اللہ نے واقعی ایسے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنا عہد پورا کرتے ہوئے نظر آتے، ہر موقع پر عہد کو پورا کرنا مومنوں کی بھی صفت ہے۔ سورہ مومنون میں جہاں شروع کی آیات میں جنت کے وارثین کی صفات بتائی گئی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ہیں جنتی جو اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا پاس کر کے چلتے ہیں۔ یہ بات جہنم سے بچنے والوں کی صفت میں بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی امانتوں کا بھی پاس کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کی بھی جواب دہی کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے عہدوں کے حوالے سے راعون ہوتے ہیں۔
یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں. عہد ہر سطح پر ہم بار بار اس کو دیکھ چکے ہیں. سورہ مائدہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اوفوا بالعقود، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے عہدوں کو جو پکا باندھ لیتے ہو ان کو پورا کیا کرو. یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اوفوا بالعہد، اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کو نہیں کرتا پورا. ولا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جو امانت کا پاس نہیں کرتا. تو گویا عہد پورا نہ کرنے والا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں عہدوں کا پاس کرنے والا بنا دے. ہماری ساری زندگی عہدوں پر محیط ہے، عہدوں پر ہی بیس کرتی ہے. اللہ سے عہد کر کے آئے تھے وعدہ الست میں، آپس میں وعدے معاہدے کرتے ہیں. ہر وقت ہم جو ہے چلتے پھرتے عہد کر رہے ہوتے ہیں، ساری وقت کرتے ہیں. نماز میں اللہ سے بار بار معاہدے کر رہے ہوتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمارا پوری زندگی میں ہم دیکھ لیجئے نکاح بھی عہد ہے، پھر وہ ایک مالک اور ایک جو اس کا غلام ہے، آپ کا اور غلام ان کا، حاکم محکوم ان کا عہد ہے، میاں بیوی کا عہد ہے، اولاد والدین کا، استاد شاگرد کا عہد ہے. ہر چیز عہد کے اوپر بیس کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ تو یہ وہ حکم ہے کہ جس کو اگر پکڑ لے تو ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اسی لیے تو کہا تھا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کا پاس نہیں کرتا، اور جو عہد کا پاس کر لیتا ہے وہ اپنے دین کو بنا لیتا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ناپوں کو پورا کرو، یعنی کہ کیل یعنی پیمانے کو پورا کرو. اِذَا كِلْتُمْ، جب کہ تم پیمانہ ناپتے ہو. وَزِنُوا بالقسطاس، اور وزن کرو ساتھ انصاف کے، یعنی ترازو میں ٹھیک طرح سے وزن کیا کرو، مستقیم، بالکل سیدھا. ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہتر ہے اور تعویل کے انجام کے اعتبار سے احسن ہے. گویا طریقہ بتایا جا رہا ہے ناپ تول میں یا وزن کے حوالے سے طریقہ کیا کیا اختیار کیا جاتا ہے. دیکھیے اگر ہم تولتے ہیں کسی چیز کو تو دو طرح سے ہم وزن کرتے ہیں یا تولتے ہیں. ایک تو لیکوڈز کو تولا جاتا ہے اور ایک ہم سالڈز کو وزن کرتے ہیں، اور ایک ہم وہ بھی کرتے ہیں جو ہم میجر کرتے ہیں لینتھ کے حوالے سے. وہ بھی تو ایک تولنا ہی ہے نا، کہ میٹر یا کلو میٹرز وغیرہ میں یا یارڈز میں ہم ایک چیز کو میجر کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم وزن کرتے ہیں کلو گرامز، گرامز، اونس وغیرہ میں وزن کرتے ہیں. تیسرا ہمارا ہوتا ہے لیکوڈز تولنا، جیسے کہ ہم لیٹرز میں کرتے ہیں یا پھر ہم بیرلز میں ہم اس کو میجر کرتے ہیں. اور ایک اور بھی جو ہے وہ تول ہے، وہ کس حوالے سے؟ حقوق و فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ہے. حقوق ہو یا فرائض ہو، ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک تولنا ہے. کیونکہ اگر ناپ تول میں ڈنڈی مار دی تو پھر یاد رکھیے گا قرآن میں اس کے لیے وعید آئی ہے کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جہنم کی گہری کھائی ویل ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو گویا ہر طرح کے ترازو کو ٹھیک طریقے سے تولو، بالقسطاس المستقیم، صحیح رویے پر تولو، صحیح طریقے سے تولو. اگر تم لیٹرز تولتے ہو، لیکوڈز تولتے ہو تو ان کو بھی صحیح تولنا. اگر تم سالڈز تولتے ہو تو ان کو بھی صحیح تولنا. اگر تم میجر کرتے ہو کوئی چیز یارڈز وغیرہ یا تم اس میں میٹرز میں، تو پھر بھی تم صحیح انداز میں تولنا. اور اگر اللہ تعالیٰ زیادہ تمہیں کسی صلاحیت میں سے نوازتا ہے، تمہارے مال میں برکت دیتا ہے، تمہاری اولاد میں برکت دیتا ہے، تمہارے رزق میں تمہیں برکت دیتا ہے، تو پھر تم اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے ان کی ادائیگی میں بھی تم بالکل طریقہ صحیح اختیار کر کے چلنا، اس کو بھی صحیح ادائیگی کرنا، حقوق اپنے صحیح، فرائض اپنے صحیح ادا کرنا، جن کے حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق بھی دینا. کیونکہ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہم سے لے لے تو ہمارے پاس بھلا کچھ رہ سکتا ہے؟ نہ مال رہے گا، نہ اولاد رہے گا، نہ صحت رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک قوم تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ اس میں قرآن پاک میں آتی ہے نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آتی ہے نا. یہ وہ اس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جو اسی رویے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، مٹا دی گئی تھی. وہ کیا کرتی تھی؟
وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ہر قسم کے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، لیتے وقت پورا لے لیتے تھے اور دیتے وقت ان کو کمی کر لیتے تھے، حقوق لیتے ہوئے پورے لے لیتے تھے، فرائض کی ادائیگی میں کمی کر لیتے تھے، لیتے ہوئے پورا وزن لے لیتے تھے، دیتے ہوئے ان کو پیمانے میں مصیبت پڑ جاتی تھی۔ تو تجارتی بے ایمانیاں کرتے تھے، دھوکے فراڈ سے جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کرتے تھے، اسمگلنگ کرنا اور اسی طرح سے کوئی ملاوٹ وغیرہ کا معاملہ کر کے کوئی ناقص ردی ناکارہ مال جو ہے وہ بیچ دیا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی جو ڈنڈی مارنے کے رویے اور طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مارکیٹ سے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ گیہوں میں ڈال کے اس کو چیک کیا تو نیچے کی ساری گیہوں جو ہے وہ گیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات بتائی تھی کہ ویل للمطففین، کہ بھائی کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بھائی تمہارا اگر نیچے سے ناقص اور ردی مال ہے تو اس کو اوپر رکھو اور لوگوں کو بتاؤ۔ آپ سے نے فرمایا تھا نا کہ جھوٹی قسم کھا کر عیب دار مال بیچنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ناقص مال جو ہے وہ چھپا کر بیچنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب باطل طریقے سے مال کھانے کے رویے اور طریقے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا ہم کو کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو جب بھی ڈنڈی ماری جائے گی پیمانے کے اندر تو پھر وہ باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک رویہ اور طریقہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ جو شخص بیچ رہا تھا نا اس کو یہی کہا تھا آپ نے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر عیب دار مال بیچنے والا ہوتا ہے۔ یہ خیانت کا طریقہ ہے، یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ برا ہے، کبیرہ ہے، انسان کا مال حرام ہو جاتا ہے اور رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورے ناپ پورے تولا کرو، پورا پیمانے سے دو تو پورا بھر کر تولا کرو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتوں کے باوجود بھی آج دیکھیں کہ کیسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں ڈنڈی اور یہ عیب دار مال بیچنا آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہر جگہ آج ایسے ہی معاملے نظر آتے ہیں، ہر جگہ۔ آج وہ آپ ریڑی والا بھی جو ہے وہ ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ آپ کسی ریڑی والے سے جا کے پھل خرید کے دیکھیں تو صحیح، اوپر کے 2 پھل صحیح ہوں گے اور نیچے پتہ نہیں کہاں سے وہ نکال کے کوئی اندر ہی انہوں نے کوئی شاپر میں رکھے ہوتے ہیں اور وہی نکال کے آپ کو وہ دے دیتے ہیں، اور جب آپ گھر آ کے دیکھتے ہیں تو وہ تو آدھے سے زیادہ پھل خراب نکلتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اوپر سے پیٹی کے اوپر بہت زبردست قسم کے پھل لگائے ہوتے ہیں، وہ جو گتے کے ڈبے میں آج کل آتی ہیں، لیچیز آتی ہیں، چیریز آتی ہیں، ان کو بہت اچھا لگایا ہوتا ہے، اور نیچے چھوٹے چھوٹے یا گلے سڑے ہوئے انہوں نے پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ یہ چیز پریویل کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی، ریڈی والا، بڑا بزنس مین، جس کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ یہی باطل طریقے سے مال کھانے کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہر جگہ جو ہے وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا کرو؟ اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک سماعت کا، بصارت کا اور تمہارے دل کا، كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سبھی کے بارے کی بات پرس ہونی ہے، سبھی سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کہاں ان چیزوں کو استعمال کیا۔ تو وہ تجسس، فریب اور ٹو میں لگنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ آنکھیں اور کان ہی تو ہیں جو ہمیں کسی طرف تجسس کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور خیالات کدھر اٹھتے ہیں؟ ہمارے دل میں اٹھتے ہیں۔ والفؤاد، یہ دل میں کسی کے لیے انٹینس
جذبات ہو جاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ فلاں کر کیا رہا ہے، دیکھو تو صحیح وہ کہہ کے رہی ہے، فلاں کی ہوا کیا. اور وہ جو ہے تجسس اور گریز اور ٹو میں کسی کے موبائل سے بھی دیکھا جاتا ہے، کسی کان لگا کے باتیں بھی سنی جاتی ہیں، کسی کو جھانک کر بھی جو ہے وہ پتہ کیا جاتا ہے. ہر قسم کی جاسوسی جو ہے وہ منع کی جا رہی ہے. یہاں سے تجسسو کے حوالے سے سورہ حجرات میں باقاعدہ حکم ہے کہ ولا تجسسو، تجسس مت کرو، تجسس مت کرنا، یہ منع ہے. کھوج لگانا یا کسی غلط انداز میں کھوج لگانا. ایک ہوتا ہے تحسس، تحسس حس سے ہے، یعنی کہ جو کسی کی مدد کے لیے کیا جاتی ہے. اگر ہم کسی مدد کے لیے کسی کی تحسس کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے. تو کبھی کسی اس میں تجسس کے علاوہ تحسس کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو حس سے نکلا ہے. تو کوئی اگر ہم ایسی حس رکھتے ہیں کہ ہم کسی کی اس لیے انکوائری کروا رہے ہوں کہ ہم اس کی مدد کر سکیں، تو یہ تو اجازت ہے. لیکن غلط انداز میں کسی کو نقصان دینے کے لیے یا کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے اگر تجسس یا قرید اور ٹو لگائی جاتی ہے تو یہ منع کیا جا رہا ہے. اس سے اللہ فرماتا ہے تمہارے کان اور یہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے یہ آنکھیں اور کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم لوگوں کی ٹو لگاؤ اور دیکھو کہ ساس بہو کا کیا معاملہ چل رہا ہے، یا دو بہنیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں تو صحیح آگے کیا چل رہا ہے، یا میاں اور بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. مومن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا فارغ کہ وہ فضول میں لوگوں کی تجسس اور قرید اور ٹو میں لگا رہے. مومن تو اپنے کام سے کام رکھتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ مومن کے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں. اس نے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اس نے تو حقوق اللہ بھی ادا کرنے، حقوق العباد بھی ادا کرنے، اس نے تو تواصو بالحق کی وتواصو بالصبر بھی کرنا ہے، اس نے تو لوگوں کو بھی اللہ کی طرف پکارنا ہے، ادعوا ربکم ادعوا الی ربکم بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس نے تو اتنے کام کرنے، وہ کیوں لوگوں کی ٹو اور قرید میں پڑا رہے گا اور مختلف چیزوں میں وہ تجسس کے معاملات لگاتا رہے گا؟ وہ گمان نہیں کرتا زیادہ لوگوں کے حوالے سے، تجسس میں پڑھ کر لوگوں کو جو ہے وہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگ جائے، ایسی بات وہ نہیں کرتا. اور سننے اور دیکھنے کے حوالے سے یاد رکھیے یہ جو قوت سماعت اور قوت بصارت جو اللہ نے دی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں دیکھا تھا، کیا کیا چیزیں اس سے دیکھی تھی، کیا کیا باتیں اس سے سنی تھی. کوئی کھوج قرید اور ٹو والی باتیں اس سے سنی تھی، کوئی فحاشی کوئی حیائی کی باتیں سنی تھی، کوئی ایسی باتیں جس کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، وہ جا کے تم نے لوگوں کو بتائی تھی، اور تم نے بغیر دیکھے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر الزام بھی لگائے اور تانے بھی لگائے، اور تم نے جو بہتان بھی تراشے لوگوں کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا تھا نا کہ کوئی شخص وہ بات نہ کہے کہ اس نے دیکھا اگر اس نے نہیں دیکھا، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے سنا حالانکہ اس نے وہ نہیں سنا. تم وہی کہو جو تم جانتے ہو اور وہی بولو جو تم سنتے ہو یا تم دیکھتے ہو. یعنی بلا تحقیق کوئی بات بھی آگے کسی کو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ وہ تو جھوٹ ہو جائے گا. اور کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. تو کوئی سنی سنائی بات بھی لے کے آگے بیان مت کیا کرو، اتنی تجسس میں مت پڑو اور لوگوں سے مت سن کر آگے لوگوں تک پہنچایا کرو، تم تو جھوٹے بن جاؤ گے. اور مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں دیکھو اکڑ کر نہ چلو. اب اکڑ سے منع کیا جا رہا ہے، تکبر سے منع کیا جا رہا ہے کہ زمین میں تم چلتے ہو تو تکبر سے مت چلنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم ہرگز نہیں تم زمین کو پھاڑ سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑ کی بلندی کو. یعنی کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا آخر میں کیا کہا کہ
तुम अकड़ कर ना चलो, तकब्बुर से मना कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान के अंदर से तकब्बुर को किसी सूरत भी पसंद नहीं किया, और ये वो सिफ्त है जो अल्लाह ने अपने लिए रखी है, सिर्फ अल्लाह ने अपने लिए रखी है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह ही मुतकब्बिर भी है, अल्लाह ही अल मुतकब्बिर है। कोई इंसान दुनिया में बड़ा नहीं बन सकता, तकब्बुर नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा तुम अकड़ के चलते हो, क्यों अकड़ के चलते हो? तुम थे क्या? तुम चीज क्या थे? ना तुम्हें चलना आता था, ना तुम बैठ सकते थे, टांगे तुम्हारी वजन नहीं उठा सकती थी, ना तुम्हें खा सकते थे, ना तुम बोल सकते थे। तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने अपने सारे असबाब वसीले फराहम करवा के तुम्हें इस काबिल आज बनवा दिया कि तुम्हारे वालिदैन पहुंचाए, तुम्हारे पास वसीले पहुंचाए, जराए नेमतें अता फरमाई, सलाहियतें दी। आज तुम किसी काबिल हो गए तो तुम अकड़ते हो, अपनी ताकत पर घुमंड करके इतराते हो, और इतराने के बाद तुम्हारा हाल ये होता है कि तुम जमीन में अकड़ के चलते हो। अब देखिए, जब भी इंसान के अंदर तकब्बुर आता है ना, तो क्या होता है? सिर्फ तकब्बुर इंसान के दिल में नहीं आता, ये दिल का जज्बा होता है, लेकिन दिल तक नहीं रहता, बल्कि दिल के बाद ये पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है। इंसान के अंदर वो तकब्बुर उसकी जुबान में आता है, उसके लहजे में आता है, उसकी आंखों में आता है, उसकी अंदाज में आता है, उसके बैठने के तरीके में आता है, उसकी आता है कि नहीं आता, उसके लहजे में आता है कि नहीं तकब्बुर। उसके बाद उसके अंदर उसकी चाल में भी तकब्बुर आ जाता है, वो चलता भी ऐसे ही है। अकड़ की चालें कभी देखी है आपने? कैसे चालें होती है ना, वो डिजाइनर पहन के निकलती है और वो कहती है कि हाँ मैं तो ऐसे निकलूं कि बस लोग देखते रह जाए, वाह वाह हो जाए। कुछ अब लोगों की अपनी चालें ऐसी होती है, बड़ा चलते हैं तो अकड़ के चलते हैं, मुख्तलिफ चालें होती हैं, कोई गुंडा बदमाशों की चाल होती है, कोई बहुत आजी की चाल होती है, कोई बहुत तकब्बुर की चाल होती है। तो कहा है कि यहाँ पे तुम तकब्बुर के अकड़ के मत चलो। तुम किस बात पे फख्र करते हो? तुम किस बात पे घुमंड करते हो? अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो? तुम क्या थे और तुम आज क्या बन गए हो? तो तुम सारी चीजें भूल के और लोगों को हकीर समझते हो। तो आज तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर अता फरमा दी है कोई नाम, ओहदा, इज्जत, ताकत, इक्तदार, कोई सवारियां तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं, तो तुम जो है तुम्हारी नीचे ही नहीं आती तकब्बुर। आज क्या होता है? आज जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी मुसीबत उनको, उतनी बड़ी तकब्बुर की चाल आपको नजर नहीं आता। किस तरह से गुजरते हैं, ऐसे जोर से जन्नाटेदार गाड़ी गुजरती है और सारे आसपास के लोगों के ऊपर छींटे उड़ा के चली जाती है। वो पता ही नहीं कि जी ये तो नमाजी मस्जिद जा रहे थे, उनके कपड़े खराब ना हो जाए, आराम से चला जाओ यहाँ से। नहीं ना, कैसे होते हैं तकब्बुर वाले लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं? मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन के दिल में जब अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत आती है तो उसके अंदर फिक्र आखिरत गालिब हो जाती है कि ये अल्लाह जो मुझे इतना कुछ दे रहा है, मेरा मोहसिन रब मुझे इतना अता फरमा रहा है, तो मुझसे सवाल भी इसी तरह होगा। तो हर अमल उसका तकवा के साथ होता है, खशियत के साथ होता है, और वो उसके अंदर आजिज़ी लेकर आता है। कुरान का जितना इल्म हमारे अंदर आता जाए, हमारे अंदर आजिज़ी बढ़ती चली जानी चाहिए। ये भी तो अल्लाह की नेमत है ना जो हमारे अंदर आ रहा है। आज हम चार लफ्ज पढ़ लेते हैं, हम तकब्बुर से अकड़ के बैठ जाते हैं। शैतान फुला देता है, तुम तो बड़ी नेक, तुम तो बड़ा अच्छा बोलती हो, तुम तो बड़ा अच्छा करती हो, तुम्हारी तो फलां जगह वाह वाह, तुम्हारे तो लोग बहुत ज्यादा आज पूछते हैं। आज आप लोगों को क्या इस तरह का मामला नजर नहीं आता? अपने साथ भी इतना कुछ आता है, नेक बात शैतान दिल में डालता है कि मैं तो अब जी तहज्जुद भी पढ़ने वाली हो गई, अब तो मैं ये भी करती हूँ, तो मैं बड़ी नेक बन गई। शैतान फौरन तकब्बुर ला के फुला देता है और इंसान अकड़ के बैठ जाता है, फौरन जजमेंटल होकर दूसरों के ऊपर फतवे लगाना शुरू कर देता है। करते हैं ना, ये सब शैतान की चालें हैं। अगर याद रखिएगा ये कुरान का इल्म हमारे अंदर आजिज़ी नहीं ला रहा, तो फिर इसका मतलब है कि इस इल्म को हासिल करने में हमें अभी कोताही चल रही है। जब भी एक दरख्त होता है ना, जब उस दरख्त के ऊपर फल लगते हैं तो क्या होता है? जब तक फल नहीं लगे होते तब तक वो अकड़ के खड़ा होता है और उसकी शाखें बड़ी ऊंची ऊंची चल रही होती हैं। जब उसके ऊपर फल आते हैं तो वो फल की वजह से, उसके बोझ की वजह से उसकी शाखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं।
مومن بھی بالکل ایسا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے نا تو اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے، وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ تواضع کرنے والا بن جاتا ہے. اور تواضع کرنے والے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیتا ہے. کبھی آپ نے کسی سراہی کو دیکھا ہے کہ جو بغیر جھکے ہی پیمانوں کو بھر دے؟ کتنا خوبصورت شعر آتا ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں گل مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. سراہی سرنگوں ہو کر ہی بھرا کرتی ہے پیمانہ، ہمیشہ نیچے جھکیں گے تو دوسروں کو تم مستفید کر سکیں گے. تو لہٰذا جو لوگ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں ان کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے. ان کی کسی چیز میں تکبر نظر نہیں آتا، نہ گاڑیوں میں، نہ چال میں، نہ لباس میں، نہ آنکھوں میں، نہ ان کے انداز میں، نہ ان کی زبان میں، کسی چیز میں تکبر نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. مومن کی چال عاجزی کی چال ہوتی ہے. جو پہاڑوں کی بلندی پر پہنچتا ہے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، وہ تکبر کا مارا نہیں ہوتا. کیسے تھے حضرت عمر بن خطاب؟ کیا ان کی منانا اور عاجزانہ چال تھی جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. عرب سے عجم تک پہنچی ہے یہ حکومت، بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور عمر جیسے اگریسو انسان جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو کسی قسم کا تکبر نہیں ہے، عاجزی کی چال ہے. چابیاں لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا غلام ہے. دونوں نے باری لگائی دی ہے کہ ایک تھوڑا وقت وہ بیٹھیں گے سواری پر اور کچھ عرصے امیر المومنین حضرت عمر بیٹھیں گے. جس وقت وہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے اس وقت کون بیٹھا تھا سواری پر؟ ان کا غلام بیٹھا تھا، اس کی باری تھی اور چند چیزیں ہاتھ میں تھی، ستو تھے، کوئی پانی جو تھا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ظاہرہ تو بہت ہی قلیل ان کے پاس تھا اور جو جسم پہ کپڑے تھے وہ کیسے تھے؟ کوئی بہت شاہانہ عالی شان قسم کے بادشاہوں والے جبے پہنے ہوئے تھے؟ نہیں، انہوں نے تو موٹا کھدر پہنا کرتے تھے اور کھدر کا وہ جو کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا اس پر بھی 13 پیوند لگے تھے، جس میں سے 4 بہت بڑے بڑے چمڑے کے پیوند لگے تھے. یہ تھا ان کا حال. لوگ دیکھ رہے تھے کہ کون امیر المومنین ہے، پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے. اس وقت جب کہ وہ سٹیج پر جا کے بیٹھے تب پتا چلا اور تب بھی وہ کہنے لگے، لوگ آئے بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے، عیسائی تو آ کے کہنے لگے کہ ہم ایک شرط پہ دیں گے کہ ہماری جو کتابیں ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو شخص بیت المقدس کی چابیاں لے گا اس نے جو کپڑے پہنے ہوں گے اس پر 13 پیوند ہوں گے، لیکن ہم نے آپ کے پیوند گنے ہیں تو ہمیں وہ 13 نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے تو 13 پیوند والا کرتا پہنا ہے، ہمارے پاس جو لکھا ہے وہ تو آپ نے 11 پیوند والا کرتا پہنا ہے، ہمارے پاس جو لکھا ہے وہ تو 13 پیوند والا ہے. آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فوراً دونوں بازو اوپر اٹھائے اور 2 پیوند ان کے بغل میں لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر! یہ ان کی عاجزی کا حال تھا، یہ ان کی عاجزی کا حال تھا. اور کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائی تھی. اونٹ کی نکیل اس نے پکڑی بھی تھی، خود بکری بھی تھی اور داخل ہو رہے تھے، کوئی پہچان نہیں سکا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز انہی کی بہو کے جو ہے وہ آگے سے پیدا ہوتے ہیں نا، نواسے تھے، انہی کی بہو کے وہ نواسے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان کا حال بھی عاجزی کا یہی تھا کہ اتنے بڑے خلیفہ وقت بن جاتے ہیں. اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوئی کام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ گل ہو گیا تو لونڈی کو بلانے یا غلام کو بلانے کے بجائے خود ہی اٹھے اور جا کے چراغ جلایا. تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا آپ ملازم کو، غلام کو آواز دے تھے، آپ نے خود کیوں کیا؟ تو آگے سے کہنے لگے میں بھی پہلے اس کے چراغ جلانے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور چراغ جلانے کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میری شان میں اس سے کوئی فرق نہیں آیا. یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا.
یہ ان کی آجزی کا حال تھا. آج ہمارے بادشاہوں کا، آج ہمارے حکمرانوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے. کیسی چالیں چلی جاتی ہیں، کس طرح کی VIP موومنٹس ہوتی ہیں جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. آگے پیچھے پوری کی پوری اسکواڈز کی پوری ایک لائن ان کے پیچھے آگے ہوتی ہے. ایک حکمران آتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں کروں گا، دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نہیں کروں گا. سب کا وہی حال ہے، سب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، کوئی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، ہر کوئی ایسا ہی ہے. اور ایسی VIP موومنٹس میں سڑکوں کی سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں. اتنی تکبر کی گاڑیاں آگے پیچھے، وہ جو اسکواڈ کی پوری ان کی جو چل رہی ہوتی ہیں، ان کے تکبر کا یہ اعلان نہیں کر رہی ہوتی. اور سڑکوں پر کتنے بچیاں ایسی ہیں جو دم توڑ دیتی ہیں، کتنے بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے سڑکوں پر اپنے بچوں کو پیدا کیا. کتنے لوگوں کے مریض ہسپتالوں میں اس لیے دم توڑ گئے کہ ان کو وقت پر دوائیاں نہیں ملی تھی. اللہ نے حکم دیا زمین میں اکڑ کر چلنا چھوڑ دو. تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اللہ ہمارے حکمرانوں میں عاجزی عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ کل ذالک، ہر ایک کان سیئہ، ان میں سے اس کا برا پہلو عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے. یعنی اللہ کے نزدیک اکڑ کی چال میں جو برا پہلو ہے وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. تو گویا اکڑ کی چال کا کوئی اچھا پہلو بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ آتا ہے کہ جنگ احد کا غالباً موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی اور کہا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو حضرت ابو دجانہ نے آگے آ کے وہ تلوار لی، تو اور ساتھ میں حوالی رسول حضرت زبیر بن عوام بھی جانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، پہلے اس تلوار کا حق سن لو. کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دشمنوں کی صفوں کی صفیں چیرے گی اور کسی عورت یا کسی کمزور کے اوپر نہیں چلے گی حتیٰ کہ اس کے اوپر دندانے پڑ جائیں. تو حضرت ابو دجانہ نے، حضرت حواری رسول زبیر بن عوام تو بیٹھ گئے، لیکن ابو دجانہ نے جا کر یہ تلوار لی اور بڑے ہی اکڑ سے چلتے ہوئے وہ اپنی صف کی طرف آگے بیٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابو دجانہ کی یہ اکڑ کی چال اللہ کو بہت پسند آئی ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ اکڑ کے کیوں چلا تھا، یعنی اللہ کو اکڑ کی چال پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ کو یہ اکڑ کی چال بہت پسند آ رہی ہے کیونکہ یہ مشرکوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دشمنان اسلام کے خلاف اکڑ کا معاملہ کی اختیار کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا تب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا نا، کہ جب طواف کیا تھا تو طواف میں 3 چکر رمل کے لگائے تھے، جس میں تھوڑا تھوڑا اکڑ کے چلنے تھے، کندھوں کو پیچھے پیچھے اکڑا کے چلنا تھا، گویا مشرکوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. تو مشرکوں کے سامنے اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند ہے، لیکن برے پہلو سے اگر اکڑ کے چال کے ساتھ تکبر کے ساتھ چلا جائے گا تو پھر اللہ کو یہ ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک، یہ وہ ہے جو ہم نے وحی کی ہے حکمت کی باتیں الیک، اے نبی آپ کی طرف، ربک من الحکمہ، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف حکمت کی باتیں وحی کی ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور نہ آپ بنا لیجئے اللہ کے علاوہ دوسرے الٰہًا آخرا، دوسرے معبود. شروع میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنانا. یہاں پر اب بعد میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوسرا معبود نہیں بنا کے چلنا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. اللہ ہمیں دین توحید پر رسوخ کے ساتھ عامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. افاصفاکم، کیسی عجیب بات ہے کہ چن لیا ہے تمہیں ربکم، تمہارے رب نے. افاصفاکم، کیا بس چن لیا ہے تم نے، ربکم تمہارے رب کے لیے، بالبنینا 7 بیٹیاں. یعنی کہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے.
تمہارے لیے بالبنینا بیٹے تمہارے لیے چن لیے ہیں، واتخذ من الملائکۃ، اور پکڑ لیا ہے فرشتوں کو اناسا بیٹیاں. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، تمہارے لیے تو بیٹے چن لیے اور اپنے لیے بیٹیوں کو اپنا ملائکہ کو اپنا بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک یہ البتہ وہ باتیں ہیں جو بہت بڑی ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا تھا مشرکین مکہ نے. اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی بات ہے، جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو تم نے اللہ کے لیے پسند کر لیا، اپنے لیے بیٹے بنا لیتے ہو، اور جو ہے وہ اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لی ہیں، اور وہ بھی ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا ہے. اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہو. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا مشرکین مکہ نے. یہ لات منات عزا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ معبودوں کی دیویاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اللہ کی بیٹیاں. فرشتوں سب کو اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ منسوب اس لیے بھی کرتے تھے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گی. تو اپنی اس آستانوں پہ جا کے ان کو خوش کرتے، ان کو نظر نیازیں چڑھاتے، اور ان کا یہ عقیدہ یہی تھا کہ یہ اللہ کے حضور ہماری حاجت روائی کریں گی، سفارش کریں گی، اور قیامت کے دن بھی اگر ہم گئے تو اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گی. بیسیکلی بیک آف مائنڈ ان کے یہ تھا کہ جیسے اولاد ہوتی ہے نا، انسان کی کے دل میں اس کی بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ انسان اپنی اولاد کی باتوں کو رد نہیں کرتا، ٹالتا نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان اس کی اپنی اولاد کی تمام باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بس یہی ان کا ایک عقیدہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، اور ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ساری باتیں پہنچائیں گے، اور ملائکہ پہنچائیں گی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے. تو ان کے اس غلط عقیدے کی بھی درستی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ کس قسم کی جھوٹی باتیں ہیں جو تم اپنی زبانوں سے نکالتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی پہچان عطا فرمائے اور انہی رویوں پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو رویے اللہ نے یہاں پر ہم سے چاہے ہیں. اللہ نے حتمی فیصلے فرمائے، یہ وہ حکم تھے شریعت کے جو ہم نے پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت کے تمام احکامات کو صحیح انداز میں انجام پذیر کروانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں بھی عطا فرمائے. جہاں کہیں غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی دست قدرت سے ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں بہترین بنا دے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.